بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانے جاہلیت میں مختلف قسم کے توہمات و خیالات و تصورات پائے جاتے تھے اور لوگ طرح طرح سے بدشگونی اور بدفعلی لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام غلط عقائد اور ان تمام بدشگونی اور بدفعلی کو ختم فرمایا۔ آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے زمانے جاہلیت میں جو چند غلط عقائد اور بدشگونی بدفعلی لوگ جس کے ذریعے سے لیا کرتے تھے اس کے بارے میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک بدشگونی بدفعلی ان کے یہاں تھی استقسام بالازلام۔ اس کو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ استقسام بالازلام کے ذریعے سے وہ بدشگونی بدفعلی لیتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ازلام یعنی ظلم کی جمع، ظلم اس تیر کو کہتے ہیں کہ جو زمانے جاہلیت میں رکھے ہوتے تھے وہ 7 تیر ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک پر نعم اور ایک پر لا لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اس طرح کے دوسرے الفاظ بھی لکھے رہتے تھے۔ جب کسی انسان کو اپنی قسمت آزمائی یا اپنی کسی کام کے مفید یا اس کے مضر یا اپنے کسی کام کے نفع یا نقصان کے بارے میں معلوم کرنا ہوتا تو وہ خادم بیت اللہ کے پاس جاتا اور یہ سارے تیر خادم بیت اللہ کے پاس رکھے رہتے تھے اور وہ انسان خادم بیت اللہ کو 100 روپے نذرانے دیتا اور اس کو تیر نکالنے کے لیے کہتا۔ چنانچہ خادم بیت اللہ اس تیر کو ترکش میں ڈالتا اور پھر اس کے بعد اس کو ہلا کر کے نکالتا۔ اگر نام لکھا ہوا تیر نکل جاتا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام میرے لیے مفید ہے اور یہ کام کرنا صحیح ہے، اور اگر لا لکھا ہوا تیر نکل جاتا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام میرے لیے غلط ہے اور یہ کام میرے لیے مضر ہے۔ یعنی اس طریقے سے بدفعلی لیا کرتے تھے اور اس طریقے سے قرعہ اندازی کرتے تھے، جو قرعہ اندازی کا یہ طریقہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے تقسیم میں بھی وہ غلطی کیا کرتے تھے اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ مثال کے طور پر 10 آدمیوں نے مل کر کے ایک اونٹ کو ذبح کیا ہے، سب آدمیوں کا حصہ برابر ہے ہونا چاہیے اور پیسے سب نے برابر لگائے ہیں، لیکن جب وہ کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں اہل عرب کہ جب اونٹ ذبح ہو جاتا تو ذبح ہو جانے کے بعد پھر وہ برابر حصہ تقسیم نہیں کرتے تھے، بلکہ کچھ تیر تھے، ان تیروں میں کسی پر 1 حصہ لکھ دیتے، کسی پر 2 حصہ لکھ دیتے اور کسی پر 3 حصہ لکھ دیتے، اور کچھ تیروں کو وہ خالی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد پھر اس تیر کو نکالا جاتا تو اگر 1 نمبر والا تیر نکل گیا تو اس کو 1 حصہ مل جاتا، 2 نمبر والا تیر نکل گیا تو اس کو 2 حصہ مل جاتا، اور اگر سادہ تیر نکل گیا تو اس کو کچھ بھی حصہ نہیں ملتا تھا۔ اس طریقے سے ایک انسان اپنی قیمت لگانے کے باوجود بھی وہ اپنے حصے سے محروم ہو جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح الفاظ میں فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ کہ یہ جو تم غلط طریقے سے تقسیم کرتے ہو یہ تقسیم کرنا بھی، اور اسی طریقے سے جو تم تیروں کے ذریعے قرعہ اندازی کرتے ہو یعنی نام یا لا کے ذریعے سے اپنے مفید یا مضر ہونے کے بارے میں سوچتے ہو یہ بھی غلط ہے۔ فرمایا ذالکم فسق، یہ دونوں کے دونوں گناہ ہے اور یہ دونوں کے دونوں غلط ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آئندہ کے حالات کے لیے غیب کی چیزیں معلوم کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ تمام کے طریقے، مثال کے طور پر نقوش بالید یا اسی طریقے سے چاہے وہ اہل جفر ہو یا اسی طریقے سے کچھ اور ہو، یعنی آئندہ کے حالات صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان آئندہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے کسی بھی طریقے کو اپناتا ہے تو وہ سارے کے سارے طریقے استقسام بالازلام کے حکم میں داخل ہے اور یہ گناہ ہے۔
چونکہ غیب کا علم اور آئندہ کے حالات کی خبر صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ایک تو یہ اہل عرب استقسام بالازلام کے ذریعے بدشگونی بدفعلی لیا کرتے تھے، تیر کے ذریعہ۔ اسی طریقے سے سفر پر جانے سے پہلے جانور یا پرندے جیسے الو ہے، کوا ہے، باز ہے، یا اسی طریقے سے جانور کوئی ہرن ہے، اس کے دائیں بائیں جانے سے بھی وہ بدشگونی بدفعلی لیا کرتے تھے۔ یعنی اگر کوئی جانور یا کوئی پرندہ دائیں سے بائیں جانب چلا گیا تو وہ اس کو منحوس سمجھتے تھے اور اس کام سے بھی رک جاتے تھے، اس سفر سے بھی رک جاتے تھے۔ لیکن اگر کوئی پرندہ یا کوئی جانور بائیں سے دائیں طرف چلا گیا تو پھر اس کو وہ مسعود سمجھتے تھے، اس کو وہ مبارک سمجھتے تھے، اور اس کام کو بھی اور اس سفر کو بھی انتہائی خوش دلی کے ساتھ میں کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے سے بھی وہ بدشگونی بدفعلی لیا کرتے تھے۔ یعنی درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے یا اسی طریقے سے کسی جانور ہرن وغیرہ کو وہ آواز دے کر یا پتھر مار کر یا ہچکا کر کے اس کو بھگاتے تھے، اس کو اڑاتے تھے۔ اگر پرندہ دائیں طرف اڑ گیا تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ کام صحیح ہے، آج کا دن ہمارا صحیح ہے، ہمارا سفر بھی صحیح ہوگا۔ لیکن اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑ جاتا تو وہ سمجھتے تھے کہ آج کا دن ہمارے لیے برا ہے، نامبارک دن ہے، بے برکت دن ہے، اور آج کے دن ہمارا کوئی کام صحیح نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے پرندوں کے اڑنے سے بھی وہ بدفعلی اور بدشگونی لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جانوروں کے نام اور رنگ اور آواز کے ذریعے سے بھی وہ بدشگونی بدفعلی لیا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر عقاب ہے تو عقاب سے عقوبت یعنی سزا، اسی طرح عذاب کی نحوست اس سے مراد لیتے تھے۔ اسی طریقے سے غراب یعنی کوا، اس سے غربت مراد لیتے تھے۔ اسی طریقے سے ہدہد، اس سے ہدایت مراد لیتے تھے۔ یعنی ناموں اور رنگوں اور آواز کے ذریعے سے بھی بدفعلی لیا کرتے تھے۔ اسی طرح الو کو منحوس سمجھنا، اس سے بھی بدفعلی لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نام سے، جیسے کسی کا نام ظالم ہے یا اسود ہے تو اس سے بھی بدفعلی لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آواز سے بدشگونی لینا، خاص طور پر کتا جب وہ منہ اٹھا کر اوپر کی طرف منہ اٹھا کر بھونکتا ہو تو اس وقت وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید بہت بڑی شر آنے والی ہے اور بہت بڑی کوئی پریشانی آنے والی ہے، اور کتا جب منہ اٹھا کر کے بھونکتا تھا تو اس سے بھی وہ بدشگونی اور بدفعلی لیا کرتے تھے۔ یعنی یہ تو چند باتیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں قسم کی بدشگونی اور بدفعلی کے طریقے ان کے درمیان رائج تھے۔ کبھی کسی سے بدفعلی لیتے تھے، کبھی کسی چیز سے بدفعلی لیتے تھے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان غلط عقائد کو ختم کرنے کے لیے بار بار فرمایا لا طیرۃ لا طیرۃ، یعنی ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل کرنے اور دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ان چیزوں کا نفع نقصان میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور یہ چیزیں اپنی ذات سے کسی کو بھی نہ نفع پہنچا سکتی نہ نقصان پہنچا جا سکتی ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا انتہائی عظیم کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے کا عقیدہ رکھنا یہ بھی بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا جرم ہے۔ چنانچہ کتاب السلام مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت معاویہ بن حکم سلمی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اموراً کننا نصنعها فی الجاہلیت، بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جن کو ہم زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ کننا نأتی الکہانہ، ہم غیب کی خبر بتانے والے کے پاس آتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا تأتوا الکہان، تم ان کے پاس نہ جاؤ، اس لیے کہ غیب کی خبر کوئی انسان کسی بھی ذریعے سے بتا ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ سراسر جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے کہا قلت کنا نتطیر، کہ ہم بدفعلی بھی لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ فلا یصدنکم، کہ یعنی یہ محمل چیز ہے اور دل میں خیال پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کچھ ایسی کھٹک سی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ چیز تمہیں کسی بھی تمہارے کام سے یا سفر سے نہ روکے۔ یعنی اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ ایسی کچھ باتیں انسان کی دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، اور یہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا، اور یہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اگر یہ باتیں دل میں پیدا ہو جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انسان کو کام سے نہیں رکنا
چاہیے، اس کو برابر کام کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ان چیزوں کے ایسا ہونے سے، یعنی جانور بائیں طرف چلا گیا یا دائیں طرف چلا گیا، پرندہ دائیں طرف اڑ گیا یا بائیں طرف اڑ گیا، تو فرمایا کہ ان چیزوں سے کام میں کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچتا ہے، اور ان چیزوں کے ایسا دائیں بائیں جانی ہو جانے سے انسان کو کام سے نہیں رکنا چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے انسان کو کام کو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرک، یعنی بدشگونی بدفعلی لینا، کسی چیز سے بدفعلی لینا، اس کو برا سمجھنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدشگونی بدفعلی لینا یہ شرک ہے۔ وما منا الا، یعنی فرمایا کہ بدشگونی کرنے والا اور بدشگونی بدفعلی لینے والا ہم میں سے نہیں ہے، ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، اور فرمایا کہ ہم میں سے کسی کے دل میں بدشگونی یا بدفعلی کے بارے میں اس طرح کی کوئی کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو توکل کے ذریعے سے دور فرما دیتے ہیں۔ یعنی اس طریقے کی کوئی بات اگر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح مسند احمد ہی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی اور بدفعلی سے بچنے کی دعا بھی فرمائی ہے۔ فرمایا من ردت الطیرۃ من حاجت فقد اشرک، یعنی جس نے بدفعلی کی ضرورت سے، جس انسان کو بدفعلی کسی کام سے یا کسی ضرورت سے روک دے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے شرک کیا۔ اس لیے کہ بدشگونی یا بدفعلی کے ذریعے سے کسی کام سے رک جانا یہ تو بہت ہی انتہائی غلط سوچ کی بات ہے، چونکہ کسی بھی کام میں نفع یا نقصان ڈالنے والا وہ اللہ ہے، لہذا اللہ کی ذات پر توکل کر کے انسان کو کام کرنا چاہیے، اس سے رکنا نہیں چاہیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما کفارۃ ذالک، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو یعنی چونکہ کئی دفعہ خیال آ جاتا ہے، کئی بار آدمی رک جاتا ہے کام سے بدشگونی بدفعلی کی وجہ سے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں کہو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، کہ اے اللہ ساری بھلائیاں وہ بھی تیرے ہی قبضے قدرت میں ہیں، اور ساری برائیاں وہ بھی تیرے ہی قبضے قدرت میں ہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی ان دعا کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے حضرت عروہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ذکرت الطیرۃ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدشگونی بدفعلی کا ذکر کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال احسنها، آپ نے الفال، یعنی نیک فالی، یہ تو اچھی چیز ہے، آپ نے اس کو پسند فرمایا۔ ولا ترد مسلما فاذا راى احدكم ما يكره، اور فرمایا کہ یعنی مسلمان کو بدفعلی کسی کام سے نہ روکے، بدفعلی کسی کام سے نہ روکے، اس کی یہ شان نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے دل میں بدفعلی بدشگونی کے تعلق سے اس طرح کا کوئی خیال آئے تو یوں کہے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بتلائی ہے کہ جب بدفعلی یا بدشگونی کے بارے میں کوئی بات دل میں اس طرح کا کوئی خیال آئے تو فوراً یہ دعا پڑھے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک، کہ یعنی نیکیوں کا دل میں جذبہ پیدا کرنے والا وہ بھی اللہ ہے، اور برائیوں کو دور کرنے والا وہ بھی اللہ ہے، اور یعنی نیکی کی طاقت اور برائی کی ہمت، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے رکنے کی طاقت پیدا کرنے والا وہ بھی اللہ ہے۔ ان احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر مختلف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان فرمایا کہ بدشگونی اور بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور آج ہمارے زمانے میں بہت سارے ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کا بھی اس طرح کا کچھ عقیدہ بنتا جا رہا ہے، اور وہ بھی اس طریقے سے بہت ساری چیزوں سے بدشگونی اور بدفعلی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سفر کر رہے ہیں، رستے میں بلی سامنے سے گزر گئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب سفر ہمارا نقصان دہ ہو جائے گا، یا اسی طریقے سے الو اگر کسی کے مکان یا دیوار پر یا چھت پر آ کر بیٹھ جائے تو وہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، یا اسی طریقے سے جانور اگر بائیں طرف چلا جائے تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں یہ جتنے بھی طریقے تھے بدشگونی اور بدفعلی کے، اور لوگ ان کو کسی کو منحوس سمجھتے تھے اپنی طرف سے، کسی کو اپنی طرف سے مسعود سمجھتے تھے، کسی کو مبارک سمجھتے تھے، کسی
کسی کو نامبارک سمجھتے تھے، ان تمام چیزوں کو شریعت نے واضح طور پر غلط قرار دیا ہے، اور ان تمام چیزوں کو شریعت نے ان کی بیخ کنی کی ہے اور ان کو غلط قرار دیا ہے، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور شریعت نے واضح طور پر یہ بتلا دیا ہے کہ انسان کو ان چیزوں کی وجہ سے اپنے کام سے نہیں رکنا چاہیے، بلکہ مسلمان کا تو خاص طور پر صرف اور صرف اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، اور مسلمان کا یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات پر توکل رکھتے ہوئے انسان کو کام کرنا چاہیے۔ اور ان چیزوں کی وجہ سے کہ جانور گزر گیا یا پھر کوئی پرندہ آ کر بیٹھ گیا یا اس نے آواز نکال دیا وہ بائیں طرف اڑ گیا، تو ان چیزوں سے بدشگونی اور بدفعلی نہیں لینا چاہیے۔ آج ہمارے درمیان ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو ان غلط عقائد کو لیے ہوئے ہے اور جو ان غلط عقائد پر عمل پیرا ہے، اور انہوں نے ان غلط عقائد کو پختگی اور مضبوطی کے ساتھ تھام رکھا ہے۔ ہمیں فوراً ان غلط عقائد کو ختم کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے ان تمام بدشگونی اور بدفعلی کی جو غلط طریقے، رسم اور رواج زمانی جاہلیت میں تھی، آج ہمارے درمیان ہے، ان تمام غلط طریقوں کو اور عقائد کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔